بہت شکریہ. مجھے کہتے ہیں حفیظ اللہ شیرانی. اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان کے سینئر صحافی سید علی شاہ صاحب موجود ہیں. سید علی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. اس وقت ہم بلوچستان اسمبلی کے بالکل سامنے کوئٹہ میں موجود ہیں. سینٹ کے انتخابات کے سلسلے میں ملک کے دیگر حصوں کی طرح دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی انتخاب کا عمل مکمل ہو چکا ہے. صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اب کاسٹنگ کا سلسلہ شروع ہے ووٹ کاؤنٹنگ کا سلسلہ شروع ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان سے اپوزیشن یا حکومت بازی لے کر کامیاب ہو؟ میرے خیال میں جس چیز کا خطرہ تھا اور خدشہ تھا وہ سامنے آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. آ گئی بھی نہیں، میں کہتا ہوں کہ آ چکی ہے. سب سے پہلے بلوچستان اسمبلی سے یہاں پر عبدالقادر صاحب ہے، آزاد امیدوار، بیکڈ بائی بلوچستان عوامی پارٹی اور تحریک انصاف. وہ اس وقت کامیاب ہو چکے ہیں. 8 ووٹوں کی ضرورت تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے 11 ووٹس لیے ہیں. یہ عبدالقادر صاحب کا تھوڑا بتا دیں. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ماضی میں کوئٹہ میں رہ چکے ہیں. تھوڑے بہت فٹ پرنٹس ہے کوئٹہ کے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائیں تو بہت ہی مشہور بلڈرز ہے، کانٹریکٹر ہے، ٹھیکیدار ہے. ان کا تعلق اس وقت اسلام آباد سے ہیں. پہلے تو یہ پی ٹی آئی سے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا. پہنچتے پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب پر ماؤنٹنگ پریشر آیا، چونکہ خان صاحب خود یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ جی نو ہارس ٹریڈنگ، کوئی پیسہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، جو بھی پیسہ استعمال کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن جب عبدالقادر کو انہوں نے ٹکٹ دیا تو پھر بہت زیادہ ان پر پریشر آیا. پریشر کے نتیجے میں عبدالقادر جو ہے دستبردار ہوا. لیکن عبدالقادر نے پھر دوسرا راستہ اختیار کیا. وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا باپ کا راستہ، بیکڈ بائی باپ. تو اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کا اعلان ہوا ہے. ساتھ ہی مولانا عبدالغفور حیدری جو ہے ان کا بھی اعلان ہوا ہے. بلوچستان میں ٹوٹل جو نشستیں ہیں ان کی تعداد 12 ہے، ارکان کی تعداد 65 ہے. اس میں 7 جنرل نشستیں ہیں، 2 خواتین ہیں، 2 ٹیکنوکریٹ ہیں، 1 جو ہے مائنورٹی سے ہے. تو میرے خیال میں جو حکمران اتحاد ہے ان کی تعداد اس وقت 41 ہے، 41 ہے. نواب ثناء اللہ زیری اگرچہ ان کے تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا اختلاف تھا. تو کبھی امکان یہ ہے کہ نواب ثناء اللہ زیری نے بھی جو حکمران اتحاد ہے ان کو ووٹ دیا ہے. تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا بلوچستان حکومت نے کہ وہ 8 سیٹیں جو ہے وہ ان کی کنفرم ہے، اور اپوزیشن نے پھر یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھی سرپرائز دیں گے اور 4 سے زائد لیں گے، 4 سے اوپر جو بھی ہو. تو حکومت کا جو دعویٰ ہے وہ کیا اس پہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ واقعی وہ 8 سیٹیں؟ میرے خیال میں اگر حکومت کے لیے 8 سیٹیں جیتنا، میرے خیال میں یہ ان کا رائٹ اس لیے ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اب اگر ان کی نشستیں 8 کی بجائے 6 ہوتی ہیں، 7 ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا ہے اور جھگڑا شدید ہے. جس طرح ہم دیکھتے رہے جھگڑا تو ہے سر. بلوچستان میں جو پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت بلوچستان اسمبلی میں 7 اراکین اسمبلی ہے، وزراء بھی حکومت کا حصہ بھی ہے. تو پورے بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میرے خیال میں یہ سب سے سوالیہ نشان ہے، بڑا سوالیہ نشان ہے. جو یار محمد رند صاحب تھے بلوچستان چیپٹر کے جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کیا اور بڑے گلے شکوے کیے، لیکن بعد میں ان کو منا لیا. ایک محترمہ ہے ستارہ ایاز صاحبہ، ان کا ہم نے ذکر نہیں کیا. وہ بھی وہاں ثوابی سے آئی. پہلے تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تھا، پھر ان کو یہاں پر جو بی اے پی ہے انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا. لیکن کل ان پہ بھی اتنا ماؤنٹنگ پریشر آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے بھائیوں کو اس امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی ہوں، بلکہ یہ سیٹ کا تحفہ میں ان کو دینا چاہتی ہوں. تو میرے خیال میں تھوڑی دیر کے بعد نتیجہ آنے والا ہے. سرپرائز ہوگا یا روٹین سے چلیں گے، پتہ چل جائے گا. تو عبدالقادر کی ایک بار پھر بات کرتے ہیں، بیک ٹو دا سبجیکٹ. عبدالقادر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح کامیاب ہوئے؟ پی ٹی آئی سے دیکھیے کلیئر بات یہ ہے بلوچستان کے لیے میرے خیال میں خدمات زیادہ ہے. میرے خیال میں کوئی خدمات نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی خدمات ہے، نہ کوئی سماجی خدمات ہے، کوئی ان کی خدمات نہیں ہے. کریکس آف دا میٹریز کہ انہوں نے یہاں پہ پیسہ استعمال کیا تھا ہارس ٹریڈنگ کے زور پہ ہی. جناب عبدالقادر صاحب، یہ پہلا نتیجہ ہے. یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے میرے خیال میں. آپ نے سنا ناظرین، شاہ صاحب نے بہت اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو مزید کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے اور کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس پر بھی ہم مزید بات کریں گے. تو تب تک آپ میرے اور شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے اور ہم آپ کو مزید اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے. تھینک یو.